بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقبہ کی دوسری بیعت کے بعد عام مسلمانوں نے مدینے کے لیے ہجرت شروع کر دی، جبکہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم اس سے پہلے ہی ہجرت کر چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مسلمانوں کا دارالہجرت دکھایا جا چکا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس کی خبر بھی دے چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رأیت انی اہاجر من مکۃ الی ارض بہا نخل فذهب وہلی الی انہا الیمامہ او حجر فاذا ہی المدینۃ یثرب۔ میں نے دیکھا ہے کہ میں مکے سے ایک ایسی زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جہاں کھجوریں ہیں۔ میرا خیال تھا کہ یمامہ یا ہجر ہے، لیکن وہ مدینہ یثرب تھا۔ ایک اور روایت میں ہے، اریت دار ہجرتکم سبخۃ بین ظہران حرتین فاما ان یکون حجرا او یثرب۔ مجھے تمہارا دارالہجرت دکھلایا گیا، دوہروں یعنی لاوے کی چٹانوں کے درمیان ایک نشیبی زمین، اب یا تو وہ ہجر ہے یا یثرب۔ سب سے پہلے مہاجر ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ بیوی بچے کے ساتھ نکلے، لیکن بیوی کو اس کی قوم نے روک لیا اور بچے کو ابو سلمہ کے گھر والوں نے ماں سے چھین لیا اور ابو سلمہ تنہا مدینے پہنچے۔ یہ بیعت عقبہ سے کوئی 1 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ پھر کوئی سال بھر بعد ان لوگوں نے بیوی کو چھوڑ دیا اور وہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے آ ملی۔ ابو سلمہ کے بعد عامر بن ربیعہ، ان کی بیوی لیلہ بنت ابی حتمہ اور عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہم نے ہجرت کی۔ پھر بیعت عقبہ مکمل ہوئی تو مسلمانوں نے پے در پے ہجرت کی۔ یہ لوگ قریش کے ڈر سے چپکے چپکے نکلتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی۔ وہ قریش کو چیلنج دیتے ہوئے نکلے، لیکن کسی کو ان کے سامنے آنے کی جرأت نہ ہوئی۔ وہ 20 صحابہ کے ساتھ مدینہ تشریف لائے۔ غرض سارے مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کی۔ مہاجرین حبشہ بھی مدینہ آ گئے۔ مکہ میں صرف ابو بکر، علی، صہیب اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم باقی رہ گئے، یا پھر وہ کمزور مسلمان جو ہجرت کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی ہجرت کا قصد کیا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی رسلک فانی ارجو ان یؤذن لی، ذرا رکے رہو، توقع ہے کہ مجھے بھی اجازت دے دی جائے گی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ کو اس کی توقع ہے؟ آپ نے فرمایا، نعم، ہاں۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ رک گئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کریں۔ ان کے پاس 2 اونٹنیاں تھیں، انہیں سفر ہجرت کے لیے ببول کے پتے کھلا کھلا کر خوب تیار کیا۔ قریش یہ دیکھ کر غصے سے دیوانے ہو گئے کہ مسلمانوں نے حفظ و امان کی ایک جگہ پالی۔ انہیں مسلمانوں کی ہجرت اور مدینے میں اجتماع سے اپنے دین، اپنی تجارت اور اپنے وجود کے لیے خطرہ محسوس ہوا۔ چنانچہ وہ جمعرات 26 صفر سن 14 نبوت کی صبح کسی ایسی تجویز پر غور و خوض کے لیے دارالندوہ میں اکٹھا ہوئے جو اس خطرے سے نجات کی ضامن ہو۔ بالخصوص ابھی صاحب دعوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے ہی میں تھے اور صبح شام میں ان کے بھی نکل جانے کا اندیشہ تھا۔ اس اجتماع میں سرداران قریش کے تقریباً تمام نمایاں چہرے موجود تھے۔ ابلیس بھی نجد کے ایک شیخ جلیل کی صورت میں اجازت لے کر شریک ہوا۔ اہل اجتماع کے سامنے اہل قضیہ پیش کیا گیا تو ابو الاسود نے کہا، ہم اسے اپنی زمین سے نکال دیں اور اپنا معاملہ درست کر لیں، پھر ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ وہ کہاں گیا۔ شیخ نجدی نے کہا، تم دیکھتے نہیں اس کی بات کتنی عمدہ، اس کے بول کتنے میٹھے ہیں، مزید برآں وہ کس طرح لوگوں کا دل جیت لیتا ہے، لہٰذا جب وہ یہاں سے نکلے گا تو کچھ تعجب نہیں کہ وہ عرب کے کسی قبیلے کے یہاں ٹھہرے اور لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جائیں، پھر وہ ان کی مدد سے تمہارے علاقے ہی میں تم پر چڑھ دوڑے
اور تمہارے ساتھ جیسا سلوک چاہے کرے، کوئی اور تجویز سوچو۔ اس پر ابو الجنتری نے کہا، اسے قید کر دو اور باہر سے دروازہ بند کر دو، یہاں تک کہ اس کا بھی وہی انجام ہو جو اس سے پہلے موت کی شکل میں دوسرے شعراء کا ہو چکا ہے۔ شیخ نجدی نے کہا، واللہ اگر تم لوگوں نے اسے قید کر دیا تو یہ بات اس کے ساتھیوں تک ضرور پہنچ جائے گی، اور وہ اسے اپنے باپ اور بیٹوں سے بھی بڑھ کر مانتے ہیں، لہٰذا کچھ بعید نہیں کہ وہ دھاوا بول کر اس کو تمہارے قبضے سے نکال لے جائیں، پھر اس کی مدد سے اپنی تعداد بڑھا کر تمہیں مغلوب کر لیں، لہٰذا کوئی اور تجویز سوچو۔ اب طاغوت اکبر ابو جہل نے کہا، اس کے بارے میں میری ایک رائے ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اب تک تم لوگ اس پر نہیں پہنچے۔ وہ رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے سے ایک مضبوط صاحب نسب اور باکا جوان منتخب کریں، پھر ہر ایک کو ایک تیز تلوار دیں، اس کے بعد سب کے سب اس شخص کا رخ کریں اور اسے اس طرح یکبارگی تلوار مار کر قتل کر دیں جیسے ایک ہی آدمی نے تلوار ماری ہو۔ اس طرح اس کا خون سارے قبائل میں بکھر جائے گا، اور عبد مناف سارے قریش سے جنگ نہ کر سکیں گے، اس لیے دیت یعنی خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور وہ ہم انہیں دے دیں گے۔ شیخ نجدی نے کہا، یہ ہے بات جو اس جوان نے کہی، رائے ہے تو یہی ہے، دیگر ہیچ۔ اہل اجتماع نے بھی یہی رائے پاس کی اور اٹھ کر اس کی تنفیذ کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ اس قسم کے اجتماع کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ انتہائی رازدارانہ ہو، ظاہری سطح پر کوئی ایسی حرکت پیش نہ آئے جو روزمرہ کے خلاف اور عام عادت سے مختلف ہو، تاکہ کوئی شخص سازش اور خطرے کی بو نہ سونگھ لے اور کسی کے دل میں یہ بات نہ گزرے کہ یہ خاموشی کسی شر کا پیش خیمہ ہے۔ یہ قریش کا مکر تھا، لیکن انہوں نے یہ مکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقابل کیا تھا، اس لیے انہیں اللہ نے اس طرح نامراد کیا کہ وہ سمجھ بھی نہ سکے۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی سازش کی خبر دی، ہجرت کی اجازت دی، نکلنے کا وقت مقرر کیا اور قریش کے مکر کو رد کرنے کا پروگرام بتایا۔ چنانچہ فرمایا، جس بستر پر آپ سویا کرتے ہیں آج کی رات اس بستر پر نہ سوئیں۔ ادھر ٹھیک دوپہر کے وقت جب لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کیا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے ساتھ ہجرت کا پروگرام طے کیا۔ چنانچہ دونوں سواریوں کا سامان نہایت تیزی سے تیار کیا گیا، اور عبداللہ بن ارقیت لیسی جو ابھی تک دین قریشی پر تھا، اس سے یہ بات طے کی اور اس کا عہد و پیمان لیا گیا کہ وہ اجرت پر ان کو مدینے لے جائے گا۔ یہ شخص راستوں کا بڑا ماہر تھا، اسے کہہ دیا گیا کہ وہ 3 رات کے بعد جبل سور کے پاس آئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ کر اپنے روز مرہ کے کام میں حسب عادت اس طرح لگے رہے کہ کسی کو محسوس تک نہ ہوا کہ قریش کی قرارداد سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی یا کسی اور کام کی تیاری کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ آپ نماز عشاء کے بعد شروع رات میں سو جاتے اور آدھی رات کے بعد گھر سے نکل کر مسجد حرام تشریف لے جاتے اور وہاں تہجد کی نماز پڑھتے۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا دیا اور بتلایا کہ تمہیں کوئی زک نہ پہنچے گی۔ چنانچہ جب عام لوگ سو گئے اور رات پرسکون ہو گئی تو سازشی لوگوں نے چپکے سے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر گھیر لیا۔ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر پر آپ کی سبز حضرمی چادر اوڑھ کر سوئے ہوئے دیکھا تو سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چنانچہ وہ غرور اور تکبر سے مٹکنے لگے اور آپ کی گھات میں بیٹھ گئے کہ جب آپ اٹھیں گے اور باہر نکلیں گے تو آپ پر ٹوٹ پڑیں گے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے قریش کے مکر کا جواب تھا۔ فرمایا،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور جب کفار آپ کے خلاف مکر کر رہے تھے تاکہ آپ کو قید کر لیں یا قتل کر دیں یا نکال باہر کریں، اور وہ داؤں چل رہے تھے اور اللہ بھی داؤں چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر داؤں والا ہے، یعنی تدبیر والا ہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عین اس حالت میں جب کہ یہ لوگ آپ کا گھر گھیرے ہوئے تھے باہر تشریف لائے اور یہ آیت تلاوت فرماتے ہوئے ان کے سروں پر مٹی ڈالی۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، پس ہم نے انہیں ڈھانک دیا، لہٰذا وہ دیکھ نہیں رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے ان کی نگاہیں سلب کر لیں اور وہ آپ کا مطلق احساس نہ کر سکے۔ اس کے بعد آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے مکان کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے یمن کا رخ کیا، اور فجر کی پو پھوٹنے سے پہلے تقریباً 5 میل فاصلے پر واقع سور نامی پہاڑ کے ایک غار میں جا پہنچے۔ غار میں پہنچ کر پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے تاکہ اس میں کوئی مضر چیز ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے انہی کو کاٹے یا ڈسے۔ چنانچہ انہوں نے غار کو صاف کیا، چند سوراخ تھے، انہیں تہبند پھاڑ کر بند کیا، 1 یا 2 سوراخ باقی رہے، ان میں اپنا پاؤں ڈال دیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی گود میں سو گئے۔ اسی دوران میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاؤں کو کسی چیز نے ڈس لیا، مگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے ہلے نہیں، لیکن ان کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ٹپک گئے، جس سے آپ بیدار ہو گئے اور ماجرا دریافت کیا تو انہوں نے بتایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا اور تکلیف جاتی رہی۔ غار میں دونوں حضرات 3 رات چھپے رہے۔ اس دوران میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بھی یہیں رات گزارتے تھے۔ وہ گہری سوجھ بوجھ کے مالک، سخن فہم نوجوان تھے۔ وہاں سے سویرے نکل کر اس طرح قریش کے درمیان صبح کرتے گویا مکے ہی میں رات گزاری ہے، پھر وہ قریش کی تدبیریں اور خبریں سنتے، اور جب رات کی تاریکی گہری ہو جاتی تو ان خبروں کو لے کر غار میں پہنچ جاتے۔ ادھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ بکریاں چراتے رہتے، اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو ان بکریوں کو لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے۔ اس طرح دونوں حضرات آسودہ ہو کر دودھ پی لیتے، پھر صبح تڑکے ہی عامر بن فہیرہ بکریاں ہانک کر چل دیتے اور انہیں عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قدموں کے نشانات پر لے جاتے تاکہ وہ نشانات مٹ جائیں۔ باقی رہے قریش تو ان کے جوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیدار ہونے کے انتظار میں گھر گھیر کر بیٹھے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور جب صبح ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے بستر سے اٹھے تو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آپ کے بارے میں پوچھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے علم نہیں۔ اس پر انہوں نے حضرت علی کو مارا اور گھسیٹ کر خانہ کعبہ تک لے گئے، کچھ دیر قید بھی رکھا لیکن بے فائدہ۔ اس کے بعد وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر آئے اور ان کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے ان کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے کہا، مجھے معلوم نہیں۔ اس پر خبیث ابو جہل نے ایسا چانٹا مارا کہ ان کے کان کی بالی گر گئی۔ پھر انہوں نے ہر جانب تلاش شروع کر دی اور اعلان کیا کہ جو کوئی ان دونوں کو زندہ یا مردہ حاضر کرے اسے ہر ایک کے بدلے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ تلاش کرنے والے غار کے دہانے تک جا پہنچے۔
اس قدر قریب کہ اگر کوئی شخص سر نیچا کرتا اور اپنا پاؤں دیکھتا تو انہیں بھی دیکھ لیتا۔ اس صورتحال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو سخت غم ہوا، تو آپ نے فرمایا: ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثلاثہما لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر، ایسے دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سوموار کی رات ربیع الاول سن 1 ہجری کی چاند رات رہنما عبداللہ بن ارقیط لیثی وعدے کے مطابق سواریاں لے کر جبل ثور کے دامن میں آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کوچ فرمایا۔ ان کے ساتھ عامر بن فہیرہ بھی تھے۔ رہنما پہلے جنوب کی جانب یمن کے رخ پر دور تک چلا، پھر مغرب کی طرف مڑا اور ساحل سمندر کا رخ کیا۔ ساحل کی جانب پہنچ کر شمال کی طرف مڑ گیا اور ایک ایسے راستے پر چلا جس پر شاذ و نادر ہی کوئی چلتا تھا۔ اس رات بھر اور پھر آدھے دن تک مسلسل سفر جاری رہا۔ جب راستہ خالی ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چٹان کے سائے میں استراحت فرمائی اور ابو بکر نے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ اس دوران ایک چرواہا آیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس سے دودھ دہوایا، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ کو اتنا دودھ پلایا کہ جی خوش ہو گیا۔ پھر وہاں سے آگے چل پڑے۔ غالباً دوسرے دن معبد کے خیمے سے گزر ہوا۔ یہ قدیہ کے اطراف میں مسلل کے پاس ہوا کرتی تھیں۔ مسلل مکہ سے 130 کلومیٹر دور ہے۔ آپ نے پوچھا: حل عندک شیء، کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے میزبانی سے معذرت کی اور بتلایا کہ بکریاں دور دراز گئی ہوئی ہیں۔ ادھر خیمے کے ایک گوشے میں ایک بکری تھی جسے کمزوری نے ریوڑ سے پیچھے چھوڑ رکھا تھا، اور اس میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لے کر اسے دہا تو اس نے اس قدر دودھ دیا کہ ایک بڑا سا برتن بھر گیا، جسے پوری ایک جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معبد کو پلایا، وہ آسودہ ہو گئی تو اپنے ساتھیوں کو پلایا، وہ بھی آسودہ ہو گئے تو خود پیا اور دوبارہ دہ کر برتن بھر دیا اور اسے معبد کے پاس چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ اس کا شوہر آیا تو دودھ دیکھ کر اسے تعجب ہوا۔ دریافت کیا تو معبد نے پوری بات بتلائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا سر سے پاؤں تک اور گفتگو اور طور اطوار نہایت باریکی سے بیان کیے۔ اس پر ابو معبد بول اٹھا: یہ تو واللہ صاحب قریش ہے، میرا ارادہ ہے کہ آپ کا ساتھ اختیار کروں، اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا۔ تیسرے روز صبح اہل مکہ نے ایک آواز سنی جو زیر مکہ سے شروع ہوئی اور بالائی مکہ سے گزر کر نکل گئی۔ لوگوں نے اس کا پیچھا کیا مگر صاحب آواز کو نہ دیکھا۔ وہ کہہ رہا تھا: جزا اللہ رب الناس خیر جزائہ، رفیقین حلا خیمتی معبد، ہما نزلا بالبر وارتحلا بہ، وافلح من امسا رفیق محمد، فیا لقصی ما زر اللہ عنکم بہ من فعال لا تجارا وسودد، لیہنی بنی کعب مکان فتاتہم، ومقعدها للمؤمنین بمرصد، سلو اختکم عن شاتها وإینائها، فإنکم ان تسألوا الشاة تشہد۔ اللہ جو لوگوں کا پروردگار ہے، ان دو رفیقوں کو بہترین جزا دے جو معبد کے خیمے میں نازل ہوئے۔ وہ دونوں خیر کے ساتھ اترے اور خیر ہی کے ساتھ روانہ ہوئے، اور جو محمد کا رفیق ہوا وہ کامیاب ہوا۔ ہائے قصی، اللہ نے اس کے ساتھ کتنے بے نظیر کارنامے اور سرداریاں سمیٹ دیں۔
بنو کعب کو ان کی خاتون کی قیام گاہ اور مومنین کی نگہداشت کا پڑاؤ مبارک ہو۔ تم اپنی خاتون سے اس کی بکری اور برتن کے متعلق پوچھو، تم اگر خود بکری سے پوچھو گے تو وہ بھی شہادت دے گی۔ پھر آپ قدید سے آگے بڑھے تو سراقہ بن مالک بن جاثم مدلجی نے قریش کے اعلان کردہ انعام کے لالچ میں اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پیچھا کیا۔ قریب پہنچا تو گھوڑا پھسل گیا اور سراقہ نیچے آ رہا۔ اس نے اٹھ کر فال گیری کے تیر دیکھے کہ نقصان پہنچا سکتا ہے یا نہیں۔ تیر وہ نکلا جو ناپسند تھا، لیکن فال بد کی پرواہ کیے بغیر وہ سوار ہو کر اور آگے بڑھا۔ جب اس قدر قریب پہنچ گیا کہ آپ کی قرات سننے لگا اور آپ التفات نہیں فرماتے تھے، جبکہ ابوبکر رضی اللہ عنہ بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے، تو اس کے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھس گئے، یہاں تک کہ گھٹنوں تک جا پہنچے اور وہ گھوڑے سے گر گیا۔ پھر سراقہ کی ڈانٹ پر گھوڑا اٹھنے لگا تو بمشکل اپنے پاؤں نکال سکا، اور جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں کے نشان سے آسمان کی طرف دھوئیں جیسا غبار اڑ رہا تھا۔ سراقہ نے پھر فالگیری کے تیر نکالے تو پھر وہی نکلا جو ناپسند تھا۔ اس سے اس پر زبردست رعب طاری ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ غالب آ کر رہے گا۔ چنانچہ اب اس نے امان کی پکار لگائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ٹھہر گئے۔ یہ ان کے پاس پہنچا اور بتلایا کہ قریش نے کیا طے کیا ہے اور خود یہ کس ارادے سے چلا تھا۔ پھر زاد و متاع پیش کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ لیا، البتہ اس سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ کی بات لوگوں سے چھپائے رکھے۔ سراقہ نے پروانہ امن لکھوایا، آپ نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا اور انہوں نے ایک چمڑے پر لکھ دیا۔ پھر سراقہ واپس ہوا اور جو کوئی تلاش و جستجو میں ملا اس سے کہا، میں ادھر کی کھوج خبر لے چکا ہوں، یہاں تمہارا جو کام تھا کیا جا چکا ہے، اور یوں تلاش کرنے والوں کو واپس کر دیا۔ راستے میں بریدہ بن حصیب اسلمہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ ان کے ساتھ ان کی قوم کے 70 یا 80 گھرانے تھے، وہ سب مسلمان ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی۔ بریدہ غزوہ احد کے بعد مدینہ آ گئے۔ مقام ارج میں آپ کا گزر ابو تمیم اوس بن حجر اسلمہ کے پاس سے ہوا۔ اس وقت بعض اونٹوں کے تھکنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ایک ہی اونٹ پر تھے۔ اوس نے اپنا ایک اونٹ دیا اور اپنے غلام مسعود بن ہندہ کو ساتھ کر دیا، جو مدینے تک آپ کے ہم رکاب رہا۔ احد کے موقع پر بھی اوس نے مشرکین کی آمد کی خبر اپنے اسی غلام کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجوائی تھی۔ اوس مسلمان ہو گیا تھا لیکن ارج ہی میں قیام پذیر رہا۔ وادی ریم میں پہنچے تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، جو مسلمانوں کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کو سفید پارچہ جات پیش کیا۔